اتنی بڑی کائنات جس کا صرف آبزرویبل حصہ 90 بلین لائٹ ایئر سے زیادہ ہے، اور ہم اب تک اس کا صرف ایک لائٹ سیکنڈ کا فاصلہ بھی طے نہیں کر سکے۔ تو سوال یہی ہے، اتنی وسیع حیرت انگیز کائنات بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہی سوال اویس اقبال نے مجھ سے پچھلی ڈیبیٹ میں پوچھا۔ With due respect, ٹھیک ہے، why in your opinion your God created this universe? آپ کے خدا نے اس کائنات کو کیوں بنایا ڈاکٹر صاحب، اتنی بڑی کائنات کو؟ میں نے کہا یہ کائنات انٹیلیجنٹ انسان کے لیے ایک لیبارٹری ہے، اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کا ذریعہ، لیکن وہ بولا صرف انسان کے لیے اتنی بڑی کائنات؟ اس کا اعتراض کسی حد تک درست تھا۔ فرض کریں ایک چونٹی کے لیے پورا ملک یا پورا پلانٹ بنا دیا جائے، وہ چونٹی تو زندگی بھر گھر سے نہیں نکل سکے گی، تو وہ پورا ملک یا پورا پلانٹ کیا سمجھے گی؟ یہ اعتراض بظاہر ٹھیک لگتا ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو خود کو واقعی چونٹی سمجھتے ہیں۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ بدقسمتی سے آج زیادہ تر انسان اپنے آپ کو وہی چونٹی مان بیٹھے ہیں، مگر ہم چونٹی نہیں ہیں، ہم صرف جسم نہیں ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ ہیں کیا؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ کہ آپ نے کبھی اپنے وجود پر غور کیا؟ آپ کے اندر کچھ ایسا خاص ہے جسے پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کیا، آسمانوں نے قبول نہ کیا، فرشتوں نے بھی آپ کی تخلیق پر سوال اٹھایا اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یقیناً آپ معمولی نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ اور ذمہ داری ملی ہے۔ آپ وہ ہیں جنہیں اللہ نے خلیفہ بنایا، زمین پر اپنا نائب، اور اس کے ساتھ دیا اختیار، عقل اور روح جیسا تحفہ۔ یہی انسان کی اصل ہے۔ اقبال نے کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ ہم وہ مخلوق ہیں جنہیں کائنات کو مسخر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ قرآن شریف، قرآن کریم کہتا ہے، اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے۔ ہم نے کبھی سوچا یہ جملہ حقیقت میں کتنا بڑا وعدہ اور کتنا طاقتور ہے؟ اب ذرا سائنس کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے شاید کارڈیشف اسکیل کا نام سنا ہو۔ یہ اسکیل ایک رشین ایسٹرو فزسسٹ نیکولائے کارڈیشف نے 1964 میں بنایا تھا۔ اس کا مقصد تھا یہ جانچنا کہ ایک تہذیب اپنی انرجی کتنے حد تک استعمال کر سکتی ہے۔ یہ اسکیل یہ سمجھاتا ہے کہ انسان ابھی کہاں ہے اور وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے ٹائپ 0 سویلائزیشن۔ یہ وہ سویلائزیشن ہے جو اپنے پلانٹ کی مکمل انرجی بھی استعمال کرنے کے قابل نہیں۔ ہم ابھی یہی ہیں، تقریباً 0.73 اسکیل پر۔ ہم تیل، گیس، کوئلے اور تھوڑی بہت شمسی توانائی پر چل رہے ہیں۔ یہ ابتدائی درجے کا شعور ہے، جہاں ہم زمین کے وسائل سے لڑ رہے ہیں، ان سے جیت نہیں رہے۔ ٹائپ 1 سویلائزیشن، یہ وہ تہذیب ہے جو اپنے پورے پلانٹ کی انرجی پر قابو پا لیتی ہے۔ وہ ہوا، سمندر، زلزلے، آتش فشاں، موسم، سب کچھ استعمال کر سکتی ہے۔ انسان اگر اگلے 100 سال میں ترقی کی یہی رفتار برقرار رکھے تو ہم ٹائپ 1 سویلائزیشن کے دہانے پر ہوں گے، یعنی کہ ایسا وقت جہاں توانائی کی کمی یا موسمی تباہی جیسے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ٹائپ 2 سویلائزیشن، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں مخلوق اپنے ستارے، سٹارز جیسے سورج کی مکمل توانائی استعمال کرتی ہے۔ اس کے لیے سائنسدانوں نے ایک تصور دیا جسے ڈائسن سفیر کہتے ہیں۔ ڈائسن سفیر ایک ایسا مصنوعی نظام جو سورج کے گرد بنے اور اس کی پوری توانائی کو جذب کر لے اور انسان استعمال کرے۔ سوچو کتنی طاقتور تہذیب ہوگی جو ایک پورے ستارے کی توانائی سے اپنی دنیا چلا رہی ہو۔ ٹائپ 3 سویلائزیشن، یہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق اپنی پوری گیلیکسی کی توانائی کو کنٹرول کرتی ہے۔ پوری گیلیکسی یعنی اربوں ستاروں سے توانائی حاصل کرتی ہے، کہکشاؤں کے درمیان سفر کرتی ہے اور سپیس ٹائم کو اپنی مرضی سے موڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سپیس اور ٹائم بے معنی ہو جاتے ہیں، سپیس اور ٹائم کا مقصد ہی نہیں رہتا۔ ٹائپ 4 سویلائزیشن، یہ تہذیب صرف ایک گیلیکسی نہیں بلکہ پورے کاسموس یعنی تمام گیلیکسیز، بلیک ہولز، نیوٹران سٹار سے توانائی کھینچنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
یہ وہ سطح ہے جہاں فزکس اور روحانیت ایک دوسرے کو چھونے لگتے ہیں۔ ہم ابھی ٹائپ 0 سویلائزیشن پہ ہیں، لیکن صرف پچھلے 100 سال میں ہم نے وہ ترقی کی جو پچھلے 10,000 سال میں نہیں ہو پائی۔ ہم نے بجلی دریافت کی، انٹرنیٹ بنایا، ہوائی جہاز ایجاد کیے، چاند پر قدم رکھا، مریخ تک پہنچے، ایٹم کو توڑا، ڈی این اے کو سمجھا، اور اب مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ذریعے سوچنے والی مشینیں روبوٹکس بنا رہے ہیں۔ ایک صدی میں ہم نے ناممکن کو معمول بنا دیا۔ سوچو، اگر 100 سال میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تو اگلے 500 سال میں ہم کہاں ہوں گے؟ شاید ٹائپ 1 میں، شاید ٹائپ 2 سویلائزیشن کے پہنچ جائیں، اور اگر یہ سفر جاری رہا تو انسان صرف زمین کا نہیں، اس پوری کائنات کا باشندہ بن جائے گا۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ سب ناممکن ہے کیونکہ قابل مشاہدہ کائنات 90 ارب نوری سالوں سے بڑی ہے اور آئنسٹائن کے مطابق ہم کبھی بھی روشنی کی رفتار سے سفر نہیں کر سکتے، تو شاید اس نے آئنسٹائن، روزن برجز یا ورم ہولز کے بارے میں نہیں پڑھا، نہ قرآن کریم میں بیان کردہ معارج اور سبابہ سمجھے، نہ یہ کہ ڈی کلاسیفائڈ گیٹ وے پروسیس یا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز جیسے فینومینا کو سمجھا۔ یہ سب اس بات کی جھلکیاں ہے کہ انسان کی اصل صلاحیت ابھی ظاہر ہونا باقی ہے، ہم ابھی بس آغاز میں ہیں۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی ضد میں ہے گردوں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکوں۔ یاد کرو وہ شخص جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور پلک جھپکنے میں ہزاروں میل دور تخت حاضر کر دیا۔ صرف ایک شخص، ایک علم اور وہ طاقت، وہ کتاب تھی زبور، اور آج تمہارے پاس قرآن کریم ہے۔ سوچو تم کیا کر سکتے ہو۔ چیو قدم یہ عرش پورے رسی ماری دلے دے رفتار دے درویشانہ۔ اگر تم خود کو چینٹی سمجھنا چھوڑ دو، اگر سمجھو گے تو تمہاری دنیا اتنی ہے، لیکن اگر تم اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ سمجھو تو کائنات تمہاری میراث ہے۔ اگر آپ آنکھیں، کان اور دماغ بند کر کے صرف بہانے بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ جو آنا چاہو 1000 راستے، نہ آنا چاہو عذر ہزاروں، مزاج برہم، طویل رستہ، برستی بارش، خراب موسم۔ آپ کو اپنی زندگی چونٹی کی طرح گزارنے کا اختیار ہے، لیکن پھر آپ کو کائنات کی وسعت پر سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے اپنی اصل پہچان لی تو ہر راستہ آپ کے لیے کھل جائے گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔